حضور جو کچھ فرماتے لکھ لیتے. حضور کا ارشاد ادھر ہوتا، ادھر غفاری کا قلم چلتا رضی اللہ عنہ. ایک دن وہ سارا اپنا ورقوں کا دفتر لے کر ہاتھ میں پکڑ کر جا رہے تھے. مشرکوں اور منافقوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا. ان لوگوں نے تانے مارنا شروع کیا. بولے ابو ذر کہاں جا رہے ہو؟ بولے گھر کی طرف. بولے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے یہ وہ مقدس کلمات ہیں جو میں نے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے سنے ہیں. اللہ اللہ. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے؟ ان لوگوں کو جیسے ہی یہ بات بتائے تو وہ لوگ حضرت ابو ذر غفاری سے کہے اے ابو ذر تیرے نبی جو بولتے ہیں تو وہ لکھ لیتا ہے؟ بولے جی ہاں میرے نبی جو کچھ بولتے ہیں وہ میں لکھتا ہوں. بولے تیرے نبی جو حکم دیتے ہیں وہ بھی لکھتا ہے؟ بولے جی ہاں وہ بھی لکھتا ہوں. بولے تیرے نبی کبھی مزاح میں کچھ بول دیتے ہیں مذاق میں وہ بھی لکھ لیتا؟ بولے ہر کوئی لکھ لیتا، ہر چیز لکھ لیتا. بولے نبی تیرے کسی کو ڈانٹ دے وہ بھی لکھ لیتا ہے؟ بولے ہاں وہ بھی لکھتا ہوں. بولے تیرے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھے اور جواب دے وہ بھی لکھ؟ بولے ہاں لکھتا ہوں. تو سارے منافقین کفار مشرکین مل کے ہنسنے لگے. دیکھو یہ دیوانے کی حالت، یہ نبی کا مذاق بھی لکھتا ہے، نبی کا غصہ بھی لکھتا ہے. نعوذ باللہ. ایسے تانے مارنے لگے. حضرت ابو ذر غفاری بس اس مجلس سے نکل گئے، ان کے آگے بڑھ گئے. سوچتے رہے کہ یہ لوگ میرے اوپر تانے مار رہے ہیں. کیونکہ بعض مرتبہ اچھے کام کے اوپر جب شرارت آتی ہے تو شیطان اچھا کام کرنے والوں کو شکار بنا لیتا ہے. ان کی شرارتوں کو اس طرح ذہن پر غالب کر دیتا ہے کہ اچھا کام کرنے والوں کی طبیعتیں سست ہو جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں. لیکن قربان جائیں پھر مصطفیٰ انہیں سہارا دے کر اٹھا لیتے ہیں. اللہ اللہ. پھر آقا انہیں سہارا دے کر اٹھاتے ہیں. جس کا ایمان نبی کی ذات پر کامل ہوتا ہے کسی شریر کی شرارت اسے بگاڑ نہیں سکتی. تو میرے پیارے بھائی، حضرت ابو ذر حضور کے دربار میں دوسرے دن آئے، دفتر نہیں لے آئے، رجسٹر نہیں لائے، قلم نہیں لائے. تیسرے دن بھی آئے، دفتر و قلم نہ تھا. پھر اس کے بعد آئے، نہ تھا. حضور نے 3 بار دیکھا. پھر آقا علیہ السلام نے ایک بار ان سے پوچھا اے ابو ذر کیا بات ہے، تم روزانہ کچھ لکھ لیا کرتے تھے، آج نہیں لکھ رہے ہو آج کل؟ بولے یا رسول اللہ میں تو بڑی اچھی نیت سے لکھتا تھا، لیکن بعض کفار و منافقین مشرکین مجھے تانے مار رہے ہیں کہ تو اپنے نبی کے مذاق کو بھی لکھتا ہے، نبی کے جلال کو بھی لکھتا ہے، تو نبی کے حکم کو بھی لکھتا ہے، نبی کے سوال کے جواب دینے کو بھی لکھتا ہے. اس طریقے سے کہہ کر وہ مجھے میرا مذاق اڑا رہے تھے. مجھے تکلیف ہوئی، اس لیے یا رسول اللہ میں نے لکھنا بند کر دیا. جیسے ہی یہ کلمات سنے آقا علیہ السلام کا چہرہ زرد آلود ہو گیا. حضور کے چہرے پر جلال نکھرنے لگا. آقا علیہ السلام نے بانگ دہل سارے صحابہ کے درمیان میں فرمایا اے صحابیوں سنو، قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے صحابیوں میں جلال میں بھی ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم دیتا ہے. میں جمال میں بھی ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. میری زبان اس وقت تک نہیں ہلتی جب تک اللہ حکم نہیں دیتا. زبان میری ہے، کلام اللہ رب ذوالجلال کا ہوتا ہے. اسی کے حکم پر میری زبان چلتی ہے، اسی کے حکم پر میرا کلام ہوتا ہے. میں جو کچھ کہتا ہوں وہ میرا نہیں، میرے رب ذوالجلال کا کلام ہے. اللہ اللہ. جس کی زبان پر علم الہی اترتا ہو اس ذات کے علم کا عالم کیا ہوگا. جس کو اللہ نے سراپا نور بنا دیا ہو اس ذات کا عالم کیا ہوگا. معزز سامعین کرام، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری زبان پر جو کلمہ آتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے کہتا ہوں. اللہ اکبر. تو اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام، اور حدیث قرآن کی تفسیر ہے. حدیث کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہے. قرآن تو رب نے نازل کر دیا، اب اس ذات کو اگر سمجھنا ہو، اس قرآن کو سمجھنا ہو تو اب در مصطفیٰ کی چاکری ضروری ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان اور غلامی ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر نہ حدیث سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے. تو اسی لیے معزز سامعین کرام،
لوگ اپنے ملنے والوں کو تو عالم مانتے ہیں، علم والا جانتے ہیں، اور جو نبیوں کا سردار ہے، اللہ نے جس کی زبان پر علم اتارا ہے، اس کو لوگ علم والا نہیں مانتے۔ غلط تراجم، غلط معنی و مفہوم بیان کر کے امت مسلمہ اور نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ الغرض معزز سامعین کرام، ایک حدیث شریف ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا بھی علم نہیں ہے۔ ایک تو کہتے ہیں علم ہی نہیں ہے، آپ عالم ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ ایسا کہتے ہیں، اور بعض بدبخت قوم کہتی ہے کہ غیب کا علم نہیں ہے۔ تو نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے قربان جائیں۔ بھائی دیکھیے، مسجد کہتے ہیں، مسجد کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں سجدے کیے جاتے ہیں، ہے نا بھائی؟ گھر کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں کچھ لوگ رہتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ دکان کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں کچھ سامان بکتا ہے۔ اب ایک ملگی ہے، اس کے اندر دکان نہیں ہے، کوئی سامان نہیں بکتا، نہ کپڑا، نہ چاول، نہ کرانہ، نہ جنرل، کچھ نہیں۔ آپ بولیں اس کو دکان بولیں گے؟ بولے بھائی، آپ بولیں گے دکان تو میں پوچھوں کئی کی دکان؟ تو پیارے دوستو، دکان اسی چیز کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی ساز و سامان خرید و فروخت ہوتا ہو۔ جس طرح ہر چیز کا ایک نام ہے، نام کے بغیر کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، اور نام اسی وقت استعمال ہوتا ہے جب چیز اس کام پر مامور ہے۔ اور قربان جائیں میرے پیارے دوستو، نبی نام ہے، نام، نبی کیا ہے؟ نام ہے۔ اور نبی کہتے ہیں ایسی ذات کو جو غیب کی خبریں بتاتی ہے۔ نبی کا معنی بھی یہ ہے، غیب کی خبر بتانے والا۔ جس طرح ہر چیز کا ایک معنی ہوتا ہے، اسی طرح نبی کا معنی ہے غیب کی خبر بتانے والا۔ بدبخت قوم ہمارے نبی کے علم غیب کا انکار کرتی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ایک نبی کیا کہہ رہے ہو دیوانو، میں نے تو 1,24,000 غیب کی خبر بتانے والوں کو پیدا کیا ہے۔ ہر کوئی نبی ہے، ہر کوئی غیب کی خبر بتانے والا۔ نبی کہتے ہی غیب کی خبر بتانے والا۔ نبی کا معنی آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، نبی کہتے ہیں غیب کی خبر بتانے والے کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مشکات میں باب المعجزات میں بھی آپ دیکھ لیں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن کسی شخص نے مسجد میں مجلس رسول میں آیا اور آ کر سوال کیا کہ اللہ نے آپ کو غیب کا علم دیا؟ اللہ اکبر! آقا علیہ السلام کو جلال آیا، یعنی کہ یہ نسل وہیں سے پیدا ہو چکی ہے، یہ شریر لوگ اسی زمانے سے پیدا ہوئے ہیں۔ پوچھا تو نبی پاک علیہ السلام منبر پر چڑھ گئے۔ صحابی کہتے ہیں وہ وقت اشراق کا وقت تھا جب حضور منبر پر چڑھے۔ حضور نے بخاری شریف کی حدیث ہے، باب المعجزات مشکات میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام صحابی فرماتے ہیں کہ حضور سے سوال کرنے والے نے جیسے ہی سوال کیا، اشراق کا وقت تھا، آقا علیہ السلام منبر پر چڑھ گئے، بیان کرنے لگے غیب کی باتیں۔ اتنی باتیں مصطفیٰ نے بیان کی، ظہر کا وقت آ گیا۔ اللہ، خطاب مصطفیٰ چل رہا ہے، فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں مقام پر یہ ہونے والا ہے، فلاں جگہ یہ ہونے والا ہے، فلاں وقت میں یہ ہونے والا ہے، ساری چیزیں بیان کر۔ ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کے بعد مصطفیٰ نماز کے لیے اترے، نماز پڑھائے، پھر چڑھ گئے منبر پر۔ پھر آقا نے خطاب فرمایا، اثر تک خطاب جلیل مصطفیٰ کا چلتا رہا۔ ساری غیب کی باتیں، کیا ہونے والا ہے، کون سی صدی ہوگی، کیا ہوگا، کون سی ہجری ہوگی، کیا ہوگا، کون پیدا ہوگا، کیسا ہوگا، کون کیسے فتنے مچائے گا، کون دنیا کی امامت سنبھالے گا، کون بادشاہ بنے گا، ساری چیزیں مصطفیٰ بیان کرتے گئے، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ آقا علیہ السلام منبر سے اترے، عصر کی اذان ہوئی، نماز ادا کی، پھر آقا علیہ السلام منبر پر چڑھ گئے، پھر بیان کرنے لگے غیب کی ساری باتیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں، راوی نے بیان کیا،
غروب الشمس، سورج ڈوب گیا، مصطفیٰ کا خطاب چلتا رہا۔ مغرب کو آقا علیہ السلام مغرب کی اذان کے قریب ممبر سے اترے، صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا رسول اللہ بس۔ آقا علیہ السلام جب خاموش ہوئے، حضور نے اس کے بعد کہا اے پوچھنے والوں، پوچھ لو اور کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں ہر وہ بات تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ سارے منافقین، کفار، مشرکین حضور کا یہ علم غیب، یہ جلال، حضور کا یہ عالم نور، یہ عالم علم دیکھے بھاگ گئے، اپنے اپنے گھروں میں جا کر چھپ گئے۔ آقا علیہ السلام تو حضور کے علم غیب پر انگلی اٹھانا، ان کی شان علمی کو للکارنا، یہ کفار، مشرکین، یہود اور نصارہ، منافقین کا طریقہ ہے۔ مومن کبھی نبی کے علم پر انگلی نہیں اٹھاتا، نبی کے علم پر مومن کبھی چرچا نہیں کرتا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، علم والوں کی صحبتوں میں بیٹھیں، علم والوں کی مجلسوں میں بیٹھیں، علم کا کام کریں، علم کی طرف رغبت کریں۔ آج الحمدللہ معاشرے میں ہمارے کئی بچے گریجویٹس، ڈاکٹرز، انجینئرز اور بہترین طریقے سے ماشاءاللہ سے کم ایس ایس سی پاس تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ان بچوں کو دیکھنے کے بعد گریجویٹ تو ہو گئے، انجینئر تو ہو گئے، لیکن دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی ان کی دین سے ملن ساری نہیں، علم دین سے ایسے محروم، برا نہ مانے۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، عہدے پر بڑے فائز ہیں، گزیٹڈ آفیسر ہے ماشاءاللہ، انجینئرنگ گزیٹڈ آفیسر ہے، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ایسی عالیشان منصب پر ہے، جب قرآن کھول کر بیٹھتے ہیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو سوچیں، اللہ یہ تو نہیں کہے گا ڈاکٹر صاحب جنت میں ڈالو، انجینئر صاحب جنت میں، نہیں، یہ نہیں ہے قانون، یہ قانون بنا ہی نہیں دنیا میں، ایسا کسی نے آج تک بیان بھی نہیں کیا۔ قربان جائے میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، جو قرآن کو بڑے پیارے انداز میں پڑھتا ہے، کس میں؟ بڑے پیارے انداز میں، سنہری آواز میں، دلسوز آواز میں قرآن پڑھتا ہے، بروز محشر اللہ کہے گا اے قاری قرآن، قرآن پڑھ، قاری قرآن پڑھے گا، فرماتے ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا، اللہ اس کا ایک ایک درجہ بلند کرتا جائے گا۔ اور جب قرآن اختتام پر ہوگی، حدیث پاک ہے، سورہ رحمان جب قاری قرآن تلاوت کرے گا، ایک ایک آیت پر اللہ کا جلوہ اس کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا قاری قرآن، حافظ قرآن، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائے گا قاری قرآن، حافظ قرآن۔ کسی ڈاکٹر یا انجینئر کو یہ شرف نہیں، کیونکہ یہ جو علم ہے یہ دنیا کا علم ہے، آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یہ دنیا کا علم ہے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بنتے ہوئے اگر حافظ قرآن و عالم دین بن جائے تو یہ آخرت کا علم ہے۔ آج پورے جہاں میں عیسائی مشنریز، ہندو مشنریز اس کام پر مامور ہے، ہمارے بچوں کو بلایا جا رہا ہے، وندے ماترم پڑھایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو بلایا جاتا ہے اسکولز کے نام پر، اور جو ہے ان کو نعوذ باللہ منتر بھگت گیتا پڑھائی جا رہی ہے، اور ان کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹینشن، بالغ بچی شلوار پہن کر جائے تو اسکول میں ٹینشن، پھر اس کے بعد بچہ اگر ٹوپی پہن کے کسی دن اسکول میں چل جائے اس کو پورے اس کلاس میں شرمسار کیا جاتا ہے، استاذ اگر داڑھی رکھ کر آئے تو اس کو نوکری نہیں دی جاتی ہے۔ ایسی گندی اور شریر حرکتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے اس بھائی نے ایک اسلامک ماڈل اسکول قائم کیا ہے، تاکہ وہاں ہمارے بچوں کو مکمل طور پر انگلش میڈیم اسکول ہے، انگلش میڈیم ہی ہوگا، ایس ایس سی سلیبس ہے، انگلش میں مکمل تعلیم و تربیت ہوگی، ساتھ میں حفظ قرآن اور عالم دین کے کورسز بھی رکھے گئے ہیں۔ پڑھانے والوں کے لیے ایک ہی شرط رکھی گئی، مکمل اسلامی ماحول میں، مکمل آداب و اخلاق کے ساتھ، مکمل اسلامی کلچر کے ساتھ آپ ہمارے نونہال بچوں کو نرسری تا 7th انگلش میڈیم کی تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے فضل سرکار کے صدقے میں آئندہ سال اور بڑے پیمانے پر اس کو جاری رکھیں گے، اور 10th تک انشاءاللہ قائم ہوگا۔ اور بھی بڑے عزائم و ارادے ہیں، وقت سے پہلے بولنا بری بات ہے، اس لیے میرے پیارے بھائیو، اللہ کا واسطہ
عیسائی اور یہودی مشنریز سے اپنے بچوں کو بچاؤ. ہمارا بچہ انٹر تو پڑھ لیا لیکن اگر باپ کا ادب کرنا نہ سیکھا تو بتاؤ ایسی پڑھائی پر کیا فائدہ؟ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ؟ ہمارا بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بن گیا, اس کو نماز کا مسئلہ نہیں معلوم تو ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ؟ اس لیے الحمدللہ جو بچے اب تک پڑھ چکے لیکن جو جنریشن اب پڑھ رہی ہے ان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. کل کے دن بروز محشر اللہ کہے گا اس کو جنت میں لے جاؤ, یہ خود تو حافظ نہیں تھا, یہ خود تو عالم نہیں تھا, لیکن اس کے بچے تو حافظ قرآن و عالم دین تھے, اس کو جنت میں لے جاؤ. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں ان چیزوں سے استفادہ کریں. بالکل آپ کے سری رام نگر کالونی میں الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے, سرکار کے صدقے میں ایڈمیشنز جاری ہے, آپ استفادہ کریں. امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے اللہ تعالی ہمارے اس مقصد اور ہمارے اس عزائم کو جو ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے قدم اٹھایا ہے, اہل سنت کی کامیابی اور اس کے عروج کے لیے قدم اٹھایا ہے, اللہ اس میں ہم کو سرفرازی عطا فرمائے گا. اللہ اس میں ہم کو اپنے حبیب پاک کے صدقے سے سرفراز کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب رحمت والے آقا دونوں جہاں کے داتا شاہ و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ, مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, مولا ہمیں پریشانیوں مصیبت اور رنج و عالم سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرما, بد عقیدگی سے ہماری حفاظت فرما, تیرے نبی کے چاہنے والے عاشقوں دیوانوں غلاموں میں ہم کو شامل فرما لے. خوب مولا تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمان بھائیوں تک صحیح معنوں میں ہر طریقے سے اسلام کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اس دعا کو سلطان مدینہ کے صدقے میں قبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. محترم محمود بھائی صاحب مجاہد اہل سنت کی جانب سے جو بیچارے اولڈ سٹی سے یہاں تک تشریف لاتے ہیں ہر جمعہ اور بغیر کسی خواہش پر اپنی ہی ذاتی دلچسپی اور توجہ سے الحمدللہ آپ کے اس بھائی کے بیانات کو ریکارڈ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میرے آقا کی نالین پاک کا صدقہ ان بیانات کو آج مہدی پٹنم, فسلان سر, ماساب ٹینک اور ٹولی چوکی کے علاقے میں ڈیلی الحمدللہ, کیونکہ اتنے بیان ریکارڈ کر چکے اب تک ہمارے, روزانہ 1 گھنٹہ یہ ہمارے بیانات کی سیڈیز اسٹار کنیکشنز والے, اسٹار کیبلز والے اپنے اپنے کیبلز پر دکھا رہے ہیں الحمدللہ. اس سے بہت ساری خصوصاً خواتین کو, بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اور حال ہی میں اطلاع ملی تھی ہمارے خود یوسف گڑے میں بھی اسٹار کیبلز والے اس کو جو ہے ریلیز کر رہے ہیں اپنے پاس. الحمدللہ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جو کام کیا, اللہ اس کو قبول فرمائے. آپ سے بھی گزارش ہے اپنے محلوں میں اس کام کو جاری فرمائیں. اور الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت سارے فوائد ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو اب یہاں پر ایک جو ہماری گزشتہ 5 جمعہ کی بیانات کی سیڈیز ہے جس میں 7 جمعہ کے بیانات کی DVD ہے الحمدللہ. بڑی محنت سے ڈیجیٹل جو ہے الحمدللہ انہوں نے اس کو ریکارڈنگ کی اور اس کو بہت بہترین کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے پاس لائے ہوئے ہیں. آپ سے خواہش کی جاتی ہے جاتے وقت اس کے جو عنوانات ہیں, خصوصاً اس کے اندر پہلا جو بیان ہے وسیلے کے تعلق سے ہے, وسیلہ بزرگوں کا, اولیاء کا, سرکار کا وسیلہ لینا کیا چیز ہے. دوسرا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ جو ہوئی تھی وہ تفسیر ہے. پھر تیسرا متقین کی جو علامت بیان ہوئی تھی, پھر آخرت کی فکر کے تعلق سے الحمدللہ 7 بیانات اس DVD میں ریکارڈ ہیں. آپ حضرات جاتے وقت لے جائیں.